باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلیں اس سے پہلے کے دروس میں جنت اور جنتیوں کے بارے میں آپ نے پڑھا. اب جو ہے دوزخ اور دوزخیوں کے بارے میں، دوزخ والوں کے سلسلے میں قرآن کی کچھ آیات ذکر کریں گے. سب سے پہلے نیچے کچھ آیتیں دی گئی ہیں. ان آیتوں کو بغور پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا پہلے ان آیتوں کو دقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک، ان آیتوں کو پڑھیے اور دیکھیے کہ ان آیات میں کتنے ایسے کلمات ہیں کہ جن کلمات کے معنی اور مفاہیم آپ نہیں جانتے. اور توجہ رہے تو کیا ان میں جا کے جب مشق اور تمرینات آئیں گی تو انہی آیتوں کو الگ الگ طریقے سے وہاں پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے، پہلی آیت سورہ مبارکہ آل عمران کی 21 اور 22 نمبر کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. دوسری آیت سورہ مائدہ کی 33 نمبر کی ہے. لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. تیسری سورہ اعراف کی 36 نمبر کی. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. چوتھی آیت سورہ نحل کی 104 نمبر کی. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. پانچویں آیت سورہ نحل کی 113 نمبر کی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. چھٹی آیت عنکبوت کی 23 نمبر کی. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ساتویں آیت عنکبوت کی 52 نمبر کی. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. 8ویں نمبر کی سورہ نون کی 16. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اس کے بعد ہے 9 نمبر کی آیت حامیم سجدہ کی 28 نمبر کی. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ. 10ویں سورہ تغابن کی 10ویں نمبر کی آیت ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ٹھیک، یہ 10 آیتیں جو آپ نے دوزخ اور دوزخ والوں کے سلسلے میں پڑھی. اب انہی آیات کو مختلف طریقے سے مختلف صورتوں میں تمرین کی شکل میں پیش کریں گے اور پھر آخر میں جا کر کے ایک بار آپ سے درخواست کی جائے گی کہ دوبارہ ابتدائی درس کی طرف مراجعہ کیجیے اور جن آیتوں کا آپ نے ترجمہ اور پڑھا تھا اور مطالعہ کیا تھا اس کا ترجمہ کیجیے. تو تمرینات اور مشق کی طرف جو خصوصی توجہ دیجیے. چلیں، الفاظ اور معانی یہاں ذکر کر رہے ہیں. الفاظ اور معانی لفظی ترجمہ کرنے میں بے حد معاون اور مددگار ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ 10 آیتیں جو آپ نے اوپر پڑھی ہیں ان میں جو مانوس اور نئے الفاظ آئے ہیں ان کے معانی یہاں بیان کر رہے ہیں. الفاظ اور معانی کو
آپ حفظ کیجئے، یاد کیجئے اور کسی دوست کی مدد سے اس کا مباحثہ کیجئے، اس کی تکرار کیجئے تاکہ الفاظ کے معانی اچھی طریقے سے یاد ہو سکیں۔ چلے، مانوس الفاظ معنی، نئے الفاظ معنی۔ باطل، باطل یعنی باطل۔ خلد یعنی جاوید، جاویدگی، ہمیشگی۔ خلد، جنت کو بھی خلد کہا جاتا ہے۔ جنت کو خلد اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ خلد یعنی جاوید، جاویدگی، ہمیشگی۔ جزا، جزا یعنی جزا، بدلہ، صلہ۔ اعدا، عدو کی جمع ہے دشمن، اعدا جمع ہے عدو کی دشمن۔ عذاب یعنی عذاب، اذیت، آپ اس کو سزا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اما یعنی لیکن۔ ناصرین، ناصر کی جمع ہے نصرت کرنے والے، ناصر نصرت کرنے والا، ناصرین نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے۔ اخذا، اس نے لیا یا اس نے بنایا، یہاں پر صرف ایک معنی دیا، اس نے لیا۔ استکبروا، ان سب نے غرور کیا، سرتابی کی، ان سب نے تکبر کیا۔ علیم، علیم یعنی دردناک۔ الف سے علیم، علیم عین سے آتا ہے، اس معنی جاننے والا۔ یہاں علیم الف سے یعنی دردناک، خطرناک، دردآور۔ بئس یعنی برا ہے، کتنا برا ہے، کیا ہے؟ نعم و بئس، افعال مدحو ضم میں سے ہیں۔ بئس یعنی برا ہے، کتنا برا ہے۔ حبطت، وہ نابود ہوئی، تباہ ہوئی، بے خاصیت اور بے اثر ہوئی۔ حبط کرنا یعنی بے خاصیت، بے اثر بنا دینا، برباد اور تباہ ہو جانا۔ ٹھیک۔ خزی، ذلت، خواری، رسوائی۔ خزی یعنی ذلت و خواری۔ ان سے، ان یہ وہی حرف جارہ میں سے۔ کذبوا، ان سب نے جھٹلایا، کذبوا ان سب نے جھٹلایا، ان سب نے انکار کیا۔ تو یہ یاد رہے، کذبوا کبھی جھوٹ بولنے کے معنی میں آتا ہے، جھٹلانے کے معنی میں آتا ہے، کسی کو جھٹلانا، اور کبھی انکار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کذبوا ان سب نے جھٹلایا یا ان سب نے انکار کیا۔ لقاء یعنی ملاقات، حضوری، حاضر ہونا، کسی سے ملنا۔ محضرون، حاضر کیے جانے والے۔ محضر، محضر حاضر ہونے والا، حاضر کیا جانے والا، اس کی جمع ہے محضرون، مفعول ہے۔ محضرون پیش کیے جانے والے، حاضر کیے جانے والے، لائے جانے والے۔ یا ایسو، مایوس ہونا، وہ سب مایوس ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یاس سے۔ یا ایسو، وہ سب مایوس ہوئے، وہ سب نا امید ہوئے۔ یکفرون، وہ سب انکار کرتے ہیں، وہ سب کفر اختیار کرتے ہیں۔ کفر کا بھی ایک معنی ہے انکار، اور کذب کا، کذبہ کا بھی معنی ہے انکار۔ ٹھیک ہے، اوپر گزرا۔ کذبوا وہ سب انکار کرتے ہیں، کفروا وہ سب انکار کرتے ہیں۔ یکفرون، کفروا سب نے انکار کیا۔ یقتلون وہ سب قتل کرتے ہیں، وہ سب مارتے ہیں۔ یعنی یہ نئے الفاظ اور مانوس الفاظ تھے جن کے معنی سے آپ آشنا ہوئے۔ اب باری آتی ہے مشق کی، سوالات و جواب کی۔ پہلی مشق، صحیح جواب پر نشان لگائیے۔ ٹھیک، ہاں، یہاں الف اور بے کی صورت میں اس مشق کو دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے
الفاظ دے رہے ہیں اوپر، اور ان الفاظ کے دو آپشن الف اور بے کی صورت میں معانی ذکر کریں گے. ان دو آپشن میں سے اس آپشن کے معانی اوپر کے دیے گئے الفاظ کے مطابق اور مناسب ہیں، اس پر صحیح کا نشان لگانا ہے. کون سا جز صحیح ہے؟ دو جز دیے گئے ہیں اوپر کے الفاظ کے لیے، جو جز صحیح ہے اس پر صحیح کا نشان لگانا ہے. الف خلد، علیم، لقا، یہ تین کلمے ہیں. ان تین کلموں کے دو جز میں معنی دیے گئے ہیں، دیکھنا ہے کس جز میں. پہلے الف جاوید، علیم دردناک، لقا ملاقات. خلد ہمیشہ، علیم دانا، لقا ملاقات. الف صحیح ہے. نیچے والے میں علیم کا معنی دانا کیا گیا ہے اور باقی دو معنی تو صحیح کیا ہے. چل نمبر 2 خز، بیس اور محضرون. خز یعنی خالی، بیس یعنی کتنا برا، محضرون حاضر ہونے والے. بے خز یعنی خالی، بیس یعنی کتنا برا ہے، محضرون حاضر کیے جانے والے ہے. بے صحیح ہے، حاضر کیے جانے والے، حاضر ہونے والے نہیں، کیونکہ مجہول ہے اور مفعول ہے. حاضر ہونے والے معنی فاعلی دے رہا ہے، حاضر ہونے والے معنی فاعلی ہے، حاضر کیے جانے والے کیا ہے. نمبر 3 استکبروا یئسوا کذبوا. الف استکبروا ان سب نے غرور کیا، یئسوا وہ سب مایوس ہوئے، کذبوا ان سب نے جھٹلایا. بے استکبروا ان سب نے غرور کیا، یئسوا وہ مایوس ہوا، کذبوا اس نے جھٹلایا. الف صحیح ہے. نیچے والے میں معنی جمع کے الفاظ کا مفرد کی صورت میں کیا گیا ہے. یئسوا وہ مایوس ہوا، یا ایسا کا معنی، اور کذبا کا معنی ہے اس نے جھٹلایا، ان سب نے جھٹلایا کذبا. ٹھیک. اس کے بعد نمبر 4 اخذ حبطت یقتلون. الف میں اوپر کے الفاظ کا معنی دیا ہوا ہے، اخذ اس نے لیا، حبطت وہ نابود ہوا، یقتلون ان سب نے قتل کیا. بے اخذ اس نے لیا، حبطت وہ نابود ہوا، یقتلون وہ سب قتل کرتے ہیں. بے صحیح ہے. یقتلون فعل مضارع ہے نہ کہ ماضی ہے. نمبر 5 یکفرون ناصرین. دو الفاظ دیے ہوئے ہیں. الف میں یکفرون کا معنی کیا گیا ہے وہ سب انکار کرتے ہیں، ناصرین مدد کرنے والے. بے میں دیا ہوا ہے یکفرون وہ سب انکار کرتے تھے، ناصرین مدد کرنے والے. الف صحیح ہے. مشق نمبر 2 عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. کون سا جز صحیح ہے؟ چلیں اس مشق میں اوپر ایک ترجمہ دیا گیا ہے اور پھر نیچے الف اور بے دو آپشن میں آیات اور عبارتیں دی گئی ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اوپر ترجمے کے مطابق کون سی عبارت کون سی آیت صحیح ہے، اس پر نشان لگانا ہے. یہ ترجمہ کس عبارت کے مطابق ہے. اور جو لوگ باطل پر ایمان لے آئے اور خدا کا انکار کیا. الف والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ والذین آمنوا بالباطل
وَكَفَرُوا بِاللَّهِ کیا ہے؟ بے صحیح ہے. ٹھیک. والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے بالباطل باطل کے اوپر. وَكَفَرُوا بِاللَّهِ اور اللہ کا انکار کیا. 2 وہ لوگ مایوس ہوئے میری رحمت سے. وہ لوگ مایوس ہوئے میری رحمت سے. الف اولئک یئسوا من رحمتی اولئک هم الخاسرون. اسے الف صحیح ہے. اولئک وہ لوگ یئسوا مایوس ہوئے من رحمتی میری رحمت سے. نمبر 3 وہ لوگ اہل دوزخ ہیں وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. الف اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. الف ترجمہ الف کی عبارت صحیح ہے. الف والی عبارت کا ترجمہ ہے اوپر. نمبر 4 خدا ان کی ہدایت نہیں کرتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الف یئسوا من رحمتی اولئک لهم عذاب علیم. ب لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. بے صحیح ہے. لا یہدیہم ان کی ہدایت نہیں کرتا اللہ. ٹھیک. اللہ ان سب کی ہدایت نہیں کرتا یا ان کی ہدایت نہیں کرتا اور ان کے لیے دردناک عذاب. نمبر 5 یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال نابود ہو گئے. الف اولئک الذین حبطت اعمالهم اولئک فی العذاب محضرون. الف صحیح ہے. اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں جن کے حبطت نابود ہو گئے اعمالهم اعمال. مشق نمبر 2 عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. اب اس سے پہلے والی جو مشق تھی بالکل اس کے برعکس. پہلے ترجمہ دیا گیا تھا پھر الف اور ب 2 جز میں عبارت دی گئی تھی. اب اوپر عبارت دی جائے گی اور اس کے الف اور ب 2 جز میں ترجمے دیے جائیں گے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ اوپر کی عبارت کا صحیح ترجمہ کون ہے, الف ہے یا ب ہے. جو ترجمہ صحیح ہے اس پر نشان لگانا ہے. نمبر 1 والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ. آیت اس کا ترجمہ الف اور ب 2 آپشن میں. الف میں کیا ترجمہ کیا گیا ہے؟ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں خدا کی نشانیوں کا اور اس کی ملاقات کا. بے اور جن لوگوں نے انکار کیا خدا کی نشانیوں کا اور اس کی ملاقات کا. کیا کہیں آسان کیا ہے؟ ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہے. انکار کرتے ہیں اور انکار کیا. ٹھیک. کفروا انکار کیا کرتے ہیں نہیں یکفرون نہیں ہے. کیا ہے؟ کفروا ہے. حسن. نمبر 2 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اس عبارت کا الف میں ترجمہ دیا گیا ہے اور لیکن جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو. اور لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں خدا کی نشانیوں کا اور جھٹلایا. کیا ہے؟ الف صحیح ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ کفروا جن لوگوں نے انکار کیا وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا بِآیاتنا ہماری نشانیوں کو. نمبر 3
والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا. اس عبارت کا پہلا ترجمہ الف میں، اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں خدا کی نشانیوں کو اور تکبر کرتے ہیں. بے میں ترجمہ دیا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور ان سے سرتابی کی. بے صحیح ہے، کیا ہے؟ بے صحیح ہے. والذین کذبوا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، واستکبروا اور تکبر کیا، سرتابی کی، عنہا اس سے. نمبر 4 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ. الف میں آیت کا ترجمہ دیا ہوا ہے، اور جب بھی اس کے پاس ان میں سے کوئی رسول آیا اور انہوں نے جھٹلایا. بے میں، اور بے تحقیق ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو ان سب نے اسے جھٹلایا. یہ ہمارا ترجمہ صحیح ہے. وَلَقَدْ، اور بالتحقیق، جاءہم ان کے پاس آیا، رسول ایک رسول منہم جو انہی میں سے تھا، فَكَذَّبُوهُ بس ان لوگوں نے جھٹلایا وہ، یعنی اس کو. نمبر 5 لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا. الف ان سب کے لیے خاری ہے دنیا میں. بے ان سب کے لیے دنیا کی خاری ہے. الف صحیح ہے. لہم خزی الدنیا، ایسا نہیں ہے، ان کے لیے دنیا کی ذلت ہے. پھر دنیا وہ الف صحیح ہے. اب یہ عبارتوں کا ترجمہ رہ گیا ہے، اس کو رہنے دیں، کل انشاءاللہ دیکھا جائے گا.